بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام ناظرین، سامعین اور حاضرین جو پاکستان یا پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائنڈز اینڈ مگز ایکسچینج کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آج پھر میں آپ کے ساتھ ایک نئے مہمان کو لے کر حاضر ہوئی ہوں. یہ میرے نئے مہمان یہ کوئی بہت بڑے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ان کے جو ہے کام مجھے بڑے اچھے لگے اور انٹرٹیننگ ورک بھی ہے ان کا، اور یہ اپنے دل سے کام کرنے والے. تو جو دل سے کام کرتے ہیں ان کی ضرور سننی چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ دل سے کیسے کام کرتے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں مزمل الوی سے. ویلکم مزمل، آپ کو ہمارے شو میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، اور بہت شکریہ اتنے اچھے انٹروڈکشن کا جو آپ نے دیا. میرے خیال سے کوشش کرتے سکتے ہیں ہم کہ کام جو بھی کام کر رہے ہیں وہ دل سے کریں اور اچھے سے کریں اور اس کو بہتر سے بہتر. ویری گڈ. اچھا جی، تو میں چاہوں گی کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آف لائن بات کی، تھوڑی سی گفتگو کی، آپ کا بڑا اچھا انٹروڈکشن ہے. میں چاہوں گی کہ نارملی ہم لوگ ایسے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ہمیں جو ہے مختلف زاویوں سے ان کو جاننے کا موقع نہیں ملتا. تو آج ذرا اپنے مختلف زاویے آپ ہمیں بتائیں، لوگ تاکہ آپ کو جان سکے اور آپ سے فائدہ اٹھا سکے، آپ کو سمجھ سکیں کہ کیا زندگی میں آپ نے کیا. تو آپ کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ پہلے دیں، پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. اوور ٹو یو مزمل. تھینک یو. مزمل الوی میرا نام ہے. میں نے ماسٹرز ان فائنینس کیا ہے، ایم کام. میجر سبجیکٹ فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ تھا، لیکن میرے فادر کا ایک پرنٹنگ پریس تھا، تو اس وجہ سے میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا شروع سے، بچپن سے. تو ایز اے گرافک ڈیزائنر میں نے ان کو جوائن کرا وہاں پہ. وہاں مجھے جو ایکسپیرینس ملا 8-10 سال میں، وہاں میں نے پرنٹیبل گرافکس بنانا شروع کرے. پیناپلیکس، لیٹر ہیڈس، کیش میموز، وزٹنگ کارڈز، بکس، یو نیم اٹ آل. مطلب جو کچھ بھی پرنٹ ہوتا ہے، انویلپس وغیرہ، ڈائریز، یہ ساری چیزیں ہم لوگ وہاں پہ پرنٹ کرتے تھے. پھر یہاں سے مجھے میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس، اور یہی میرا کیا لیں اسکول ہے، یہیں پہ میں نے سیکھا ساری چیزیں، اور اسی کو میں نے اپنا پروفیشن بنایا. ناؤ آئی ایم اے گرافک ڈیزائنر اینڈ اے فیس بک مارکیٹر. میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہوں. کرتے کرتے میں یعنی آفٹر کمپلیٹنگ مائی اسٹڈیز میں نے ایک ٹریول ایجنسی جوائن کری ہے، تو حج اینڈ عمرہ ڈیل کرتے ہیں اس میں، اور دیگر ٹریول ایجنسیز. وہیں سے میں نے اپارچونیٹیز ملتی گئیں. تو ساری جو کراچی کی نامور کچھ ٹریول ایجنسیز ہیں جن کی میں اس وقت فیس بک مارکیٹنگ کرتا ہوں اور ان کے لیے گرافک ڈیزائننگ کرتا ہوں. کچھ کلائنٹس ہیں جن کے لیے میں پرنٹ اور جن کو میں آف سیٹ پرنٹنگ کی سروسز آفر کرتا ہوں، مطلب پیناپلیکس وغیرہ ان کے پرنٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو یہی میرا پروفیشن ہے. ابھی ریسنٹلی آئی کیم ٹو نو اباؤٹ ریحان اللہ والا سر اینڈ ہز اسٹرگل. تو یہ چیزیں جو میں یہاں پہ کر رہا تھا، جو اکانومی کی سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں چاہ رہا تھا کہ میں جو اپنا ایکسپیرینس ہے اس کو آن لائن بھی ٹرائی کروں، آن لائن بھی اپنی سروسز دیگر ممالک میں بھی سیل کروں، مطلب صرف لوکل کلائنٹس کے ساتھ کام نہ کروں. تو اسی حوالے سے پھر میں نے ان کا کورس جوائن کرا ہے، اور آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک مائی سیلف بیٹر ان لرننگ پروسیجر میں ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ اب انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ بھی ایک اچھا ورک ایکسپیرینس ملے اور ریلیشن بڑھ لوں اور اپنے کام کو ایکسپینڈ کروں. اب تک یہ ہے. باقی میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، میں نے آپ کو بتایا، خوبصورت سا 8 مہینے کا ذہین الوی. اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سارا ٹائم ہوتا ہے. جی آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی مزمل. کین یو ہیئر می ناؤ؟ جی آواز نہیں آ رہی. جی ہاں، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے.
جی جی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جی ابھی سے پیرنٹنگ کی اسٹیج پہ ابھی آیا ہوں تو اب اس لحاظ سے بھی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اچھا پیرنٹ کیسے بن سکتا ہوں، اسے کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے، اس کی اسکلس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کو ایک اچھا انسان کیسے بنانا ہے، ایک اچھا لرنر کیسے بنانا ہے. آج کل یہ اسٹرگل جاری ہے. اچھا، میں پوچھنا چاہوں گی، ایک بڑا آپ نے اپنا اچھا انٹروڈکشن دیا، کافی لوگوں نے سنا ہوگا. اس کے اندر آپ نے ایک بات کی کہ پرنٹیبل گرافکس، تو میں چاہوں گی کہ ذرا اس کو جی الیبوریٹ کریں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو. اس لیے کہ گرافک ڈیزائنرز تو بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ پرنٹیبل گرافک ڈیزائنر کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ڈفرینس ہے دونوں فیلڈز میں، اور آپ نے کیا ایکسپیرینس حاصل کیا اس فیلڈ میں آنے کے بعد، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ اپنے فادر کے ساتھ، ان کے پرنٹنگ پریس کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹڈ تھے، کام کرتے رہے ہیں. تو آئی نو ویری ویل اباؤٹ دا ورک آف پرنٹنگ پریس اینڈ گرافک ڈیزائنر، کیونکہ میرے فادر اور میری فیملی بھی پوری گرافک ڈیزائننگ اور کمپیوٹر اور اس سے ریلیٹڈ ہے. تو میرا انٹرسٹ بڑا آپ کی جو بات کے اندر نا بڑا مجھے انگیج کیا کہ یہ پرنٹیبل گرافک ڈیزائننگ کیا ہے، اور نارملی جو گرافک ڈیزائننگ ہوتی ہے اس کے اندر اور اس میں کیا ڈفرینس ہے. پلیز اس کو الیبوریٹ کیجیے. اوکے، اس میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی، مائنر سی، جن کو اگر ہم ڈیزائننگ کے بگننگ میں ہی اگر ہم ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے چلیں تو آپ کہہ لیں کہ ہمارا ڈیزائن پرنٹیبل بھی ہو جاتا ہے. جیسے فار این ایگزامپل ہم وزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں، میں وزٹنگ کارڈ کی ایک ایگزامپل لے لوں تو اگر میں جو نیو کمرز ہوتے ہیں اکثر ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں. ہم پہلے تو ہم لوگ ایڈوب فوٹو شاپ اور السٹریٹر پہ سارا کام کیا کرتے تھے، ایڈوب کریٹو سوٹ پہ. اب کینوا بھی آ گیا ہے اور دیگر چیزیں جنہوں نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں لوگوں کے لیے، اور آسانی کے ساتھ آپ کو وہاں پہ ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں جن کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو غلطی لوگ عموماً یہ کرتے ہیں، وہ اپنا جو مین مٹیریل ہوتا ہے یا لوگو ہوتا ہے یا لکھی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر کانٹیکٹ نمبر وغیرہ، وہ بہت کارنرز تک لے جاتے ہیں. آپ کا اس طرح کا کین یو ہیئر می کام ناؤ؟ ہے. ہاں شیور، آئی ایم ہیئرنگ یو. تو آپ مزید آپ بتا رہے ہیں آگے. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کو اب آ رہی ہے میری آواز؟ ہیلو جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے تو آپ کی آواز اس وقت بالکل کلیئر آ رہی تھی، لیکن آپ کو میری آواز نہیں ہیلو، آ رہی. کین یو ہیئر می؟ جی جی، میں آپ کو سن سکتی ہوں، میں آپ کو سن سکتی ہوں. جی آپ بولتے رہے. میرے خیال میں کچھ انٹرنیٹ کا آپ کی طرف کنیکشن میں کچھ ایشو ہے، تو اس وجہ سے ایسا ایشو ہو رہا ہے. آپ بولیں، میں سن رہی ہوں آپ کی گفتگو. یس مزمل، پلیز کیری آن. آئی کانٹ ہیئر یو. اگر آپ مجھے سن اچھا پا رہی ہیں تو جی جی، میں آپ کو سن پا رہی ہوں، بالکل مجھے آپ کی اوکے. آواز آ رہی ہے. ہاں آپ کا سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، although I can't hear you. شور. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پرنٹیبل ڈیزائن میں فرق کیا ہے اور جی نارمل ڈیزائننگ میں فرق کیا ہے. جی تو میں اس وزٹنگ کارڈ کی ایک ایگزامپل دے رہا تھا. پہلے تو جی کلر اسکیم کا فرق ہوتا ہے. جو گرافکس ہم بناتے ہیں آن اسکرین کے لیے وہ بنتی ہے RGB موڈ کے اندر، ریڈ، گرین اینڈ بلو. یہ کلر اسکیم ہوتی ہے. اور اسی طرح جو پرنٹیبل ڈیزائنز ہیں
وہ بنتے ہیں CMYK کے اندر, سیان مجنڈا یلو اینڈ K فار اسٹینڈ فار بلیک. تو یہ 4 کلر اسکیمز جو ہمارے پاس جو مشینری ہے پوری جس کے اوپر ہم لوگ پرنٹ کرتے ہیں, اور زیادہ تر روٹا ہے, رولینڈ ہے, یہ ساری مشینز ہیں جن کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے یہاں پہ. تو یہ ساری جو مشینز ہیں یہ CMYK کے اوپر ہوتی ہیں, اور ہمارے پرنٹرز بھی عموماً CMYK کے اوپر ہوتے ہیں جو پرنٹیبل ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو ٹیکنیکلٹی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس مشین کے لیے پرنٹ کر رہے ہیں. ڈفرینٹ یہ ویری بھی کرتی ہے. اب جو لیٹسٹ مشینیں آ رہی ہے جرمن ہے یا پرانی ٹیکنالوجی ہے جو ہماری چل رہی ہے, تو یہ منیمم بھی 300 پہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں عموماً ریزولوشن کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے, تو پھر وہ جب پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ سارے کلرز چینج ہو جاتے ہیں. مطلب اسکرین پہ آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے, اور جب وہ پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کلر میں بہت زیادہ ویریشن آ جاتی ہے. یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں جن کو ہم اگر شروع سے کنسیڈر کریں. ہماری لائف میں بڑی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں جو کہ ہم جن کے بارے میں جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. جب ہم شادی شدہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں, ہمارے بچے ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کی صحیح تربیت کرنے کے لیے اور ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ماں باپ کو اتنا ایجوکیٹڈ اور اتنا ویل انفارمڈ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ خود کر سکیں. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی مزمل کہ میں یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ جتنی بھی ٹرمنالوجیز, جتنے بھی الفاظ, مشینوں کے نام لے رہے ہیں, میں نے بچپن سے سنتی ہوئی آئی. جی, فادر ہی نہیں, میرے پوری فیملی میں یہ کام ہوتا رہا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے سننے میں اور آپ کی جو ایکسپیرینس کو جاننے میں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ جیسے کہ آپ ایک والد بھی ہیں اور پیرنٹنگ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتی ہے, اور پیرنٹنگ کا ایک سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے کیئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے جو ہے نا, ظاہر سی بات ہے بچے آج کل کے اس طرح کے ہو گئے کہ نہیں سن پاتے اور سمجھتے نہیں ہیں پیرنٹس کی. اور عموماً پیرنٹس کی بھی اپنی وشز یہ ہوتی ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں, جیسے کہ آپ بھی اپنے فادر کے ساتھ کنیکٹڈ رہے اور آپ نے انہی کی فیلڈ کو چن لیا. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیسا ہو, کیسا بنے, اور آگے کیریئر جو وہ اڈاپٹ کرے اس کے لیے آپ کیا کریں گے, اپنے بچے کو کس طرح گائیڈ کریں گے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ انسان سوچتا ضرور ہے اور اس کے بارے میں اس کے بڑے پلانز ہوتے ہیں. تو ابھی بچہ چھوٹا ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچا ہوگا. ہمیں بتائیں کہ آپ ایسا کیا کرنا چاہیں گے اور اس کو کیا دنیا میں کامیاب کس طرح سے بنانا چاہیں گے؟ اچھا, میرے فادر نے مجھے کافی اوپن ہینڈ دیا اس حوالے سے کہ جو کرنا ہے کرو. ان کی فیلڈ مجھے شروع سے تھوڑی سی ناپسند کہہ لیجیے, مجھے نہیں پسند تھی. تو آج میں گرافک ڈیزائنر تو ہوں, لیکن ایک ڈیجیٹل مارکیٹر کہہ لیجیے, آپ فیس بک مارکیٹر کہہ لیجیے, اور میں ایک ٹریول ایجنسی کی فیلڈ میں آ چکا ہوں ان کی فیلڈ چھوڑ کے. آلدو میرا ایک بھائی ابھی بھی ان کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے اور کیریئر پرسیو کر رہا ہے, لیکن میں نے وہ کام چھوڑ دیا کیونکہ کچھ وجوہات کی بنا پہ آئی ڈونٹ لائک اٹ. بہت زیادہ اس میں سمجھتا ہوں محنت بہت زیادہ تھی, اور آؤٹ کم جو اس کا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کمپیریٹیولی دوسری فیلڈس کے مقابلے, یا جو میں ابھی کر رہا ہوں اس کے مقابلے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہیڈ ایک ہے اس کام کے اندر. تو میں نے وہ فیلڈ اس وجہ سے ان سے بات کر کے چھوڑ دی, اور ہی واز ویری سپورٹیو ان دیٹ. تو میں بھی یہی چاہوں گا. پیرنٹنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں خود بھی سیکھ رہا ہوں, سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری جنریشن ہے اس پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ کہہ لیں اسٹار پلس کے ڈراموں کا ہے یا ٹی وی انڈسٹری کا تھا. یہ جو جنریشن آ رہی ہے یہ سوشل میڈیا کی جنریشن ہوگی, یہ ہم سے بھی آگے ہے. ہم نے تھوڑا سا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تو نہیں دیکھا, لیکن ہاں وہ ڈبے والا ٹی وی دیکھا تھا. اس سے سفر شروع کرتے کرتے جو بٹن والا ٹی وی ہوتا تھا
پھر ادھر سے شروع کرتے کرتے اب اسمارٹ LEDs ہیں گھروں میں جس میں تمام نیٹس اور نیٹ فلکس اور دیگر ایپس ہیں, Amazon پرائم ہے, یہ سب اب سیریز کا دور آ چکا ہے. تو ان ساری چیزوں کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے سوچنے کا زاویہ چینج ہو جاتا ہے لوگوں کا, چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ چینج ہو جاتا ہے, ایک جنریشن گیپ آ جاتا ہے. شاید ہم میں ہمارے پیرنٹس میں بھی ہوگا, اور مجھے یہ لگتا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اب نئے بچے آ رہے ہیں, یعنی میرا جو بچہ ہوگا اس کی سوچ میں اور میری سوچ میں بہت فرق ہوگا, ڈفرینس ہوگا چیزوں کو دیکھ کے. تو اس لحاظ سے مجھے خود کو بھی تیار کرنا پڑے گا. پہلے تو اس کی تربیت سے پہلے مجھے خود مینٹلی بہت ساری چیزوں کے لیے پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھانے کے لیے جو معاشرے کی برائیاں ہیں یا اچھائیاں ہیں اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے, تو کیسے مجھے میں صرف اس پہ سختیاں کر کے, اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا اس کو مار پیٹ کر کے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا. اب یہ وہ دور نہیں ہے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنی اولاد کو اس کے دور کے لیے تیار کی تربیت, جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے, اپنی اولاد کی تربیت اس کے دور کے لیے کرو, اپنے دور کے لیے نہیں کرو. تو میں سمجھتا ہوں اس کے دور سے بھی تھوڑی ہم آہنگی ضروری ہے اس کی تربیت کرنے کے لیے. تو جو اس کے دور کے تقاضے ہوں گے وہ ہمارے دور کے تقاضوں سے بہت مختلف ہوں گے. صحیح, بالکل صحیح کہا آپ نے, ایسا ہی ہوتا ہے. اور میرے خیال میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ جب پیرنٹنگ ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹریٹمنٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہم ایک ایرا گزار کے آ چکے ہوتے ہیں. تو ہمارے جو مینٹل لیول ہوتا ہے ہم اسی ایرا کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں. جبکہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک مختلف جنریشن ہے, ایک مختلف وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر ہم ان کی ریکوائرمنٹ کو میٹ نہیں کرتے تو وہ ایک جنریشن گیپ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جو ہے خاندان میں اور فیملی میں ڈسٹینس کریٹ کرتا ہے. تو بالکل آپ کو ایک اسمارٹ پیرنٹ کی طرح جو ہے اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, اور اپنے بچے کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی اپ گریڈ کرتے رہنا پڑے گا, جیسے کہ میں نے کیا. تو جب آپ خود اپ گریڈ کرتے رہیں گے تو آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اسٹینڈرڈ کے اوپر گفتگو کر سکیں گے. اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ ہم جو ہے اس زندگی کو اس کی جو ضروریات ہیں, جو اس وقت کی ضروریات ہیں اس کے مطابق گزاریں, اور اس کے مطابق اس کی تمام فلفلمنٹ جب ہم دیتے ہیں تو پھر ہمارا بچہ بڑا اچھا ہمیں رسپانس کرتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو ویری نائس کہ آپ اپنے بچے کو بالکل فری ہینڈ, بہت اچھی بات ہے کہ اس کو بھی اس ہر بچے کی ہر دور کے حساب سے سوچ مختلف ہوتی ہے. تو بچے کو سوچنے کا موقع, اور آج کے بچے کو سوچنے کے لیے بڑے گراؤنڈز اویلیبل ہیں. تو جب اس کو کام کرنے کے لیے اور سوچنے کے لیے اتنی جو ہے اس کی قابلیت ہو جائے گی تو وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اچھا کرے گا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ جو ہے ڈفرینٹ قسم کے ورکس کو سوئچ کیا, ایک کام سے دوسری کام, اور ایجوکیشن آپ کی کوائٹ ڈفرینٹ, تو اس کے اندر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں فیس کرنا پڑا کہ آپ کی ایجوکیشن اور آپ کے ورک ایکسپیرینس میچ نہیں کرتا, تو اس میں آپ کو لوگوں کو ایکسپلین کرنے میں یا کوئی ایسا ڈیفیکلٹی تو نہیں آئی؟ یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ جو دوسرے سننے والے ہیں وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ایجوکیشن حاصل کر لی ہے اب ہم اس پہ قید ہو گئے. تو آپ کے ایکسپیرینس سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ نہیں, ہم مزید کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا اہل بنایا ہے کہ وہ مختلف ایکسپیرینس کر کے اپنے لیے مختلف چیزیں حاصل کر سکتا ہے. اوور ٹو یو, پلیز کمنٹ آن دس. تھینک یو. اچھا, میں نے ماسٹرز کیا تھا کامرس کے اندر, M.Com, لیکن میں نے وہ فیلڈ کوشش بھی کری, میں نے وہاں پہ انٹرنشپس بھی کی ہیں, کچھ 1-2 جابس بھی کی ہیں میں نے وہاں پہ اسی فیلڈ کے سے ریلیٹڈ ایز این اکاؤنٹنٹ. لیکن جو اکاؤنٹنٹ کے حالات ہیں ہمارے ملک میں خاص طور پہ
MBA کرے ہوئے لڑکوں کی بھی کیا سیلری ہوتی ہے اسٹارٹنگ سب کو پتہ ہے, تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 30-35 ہزار بس اسی میں. اور ایک وقت آتا ہے جو میں نے دیکھا کہ جب آپ 40 کراس کر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے یار آپ تو 40 کراس کر چکے ہیں, تو اب آپ کیا کریں گے ہماری آرگنائزیشن کے لیے. جب آپ فریش جا رہے ہوتے ہیں تب آپ کو بولتے ہیں کہ فریش ہیں, تھوڑا سا ایکسپیرینس لے لیتے ہیں, تو اس کے بعد اس لیول کی جابس یہاں پر نہیں ہیں. پھر جب آپ 40 کراس کر جاتے ہیں, 40-45 کراس کر جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ کی طبیعت خراب رہے گی, یہ ہوگا. ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کہ وہ 40, میں نے جو عموماً فیلڈ کے اندر دیکھا کہ یہ ایک ورکنگ ایج ہے, تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ سوئچ کرا, گرافک ڈیزائننگ کی طرف آیا اور ریموٹ جاب کرتا ہوں. میں ریموٹلی ہی کام کرتا ہوں, جتنے بھی میرے لوکل کلائنٹس ہیں ان کے لیے بھی. تو یہ میرا پیشن بھی بن گیا, مجھے ریموٹلی کام کرنا تھا, اس میں مجھے آزادی بھی ہے اور کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. نئے ڈیزائنز بناتا ہوں ڈیلی بیسس پہ, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کوئی نہ کوئی نئی اپلیکیشن ٹرائی کرتا ہوں, کوئی AI کا ٹول ٹرائی کرتا ہوں, کچھ نہ کچھ کر کے ایکسپیریمنٹس کرتا ہوں, کچھ خراب کرتا ہوں, روزانہ کوئی نئی غلطی کرتا ہوں, نئی غلطی سے سیکھ کر کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہاں یہ سارے چانسز نہیں تھے. یہاں پہ مجھے کام کرنے میں اس وجہ سے بھی تھوڑا سا مزہ آتا ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ایکسپیریمنٹس جو ہے ہمیں بہت اچھا سکھاتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, کبھی ہو تو آپ دیکھیے گا اس کو. کہ بالکل میں غلطیاں ہماری ہوتی ہیں, غلطیاں ہماری استاد ہوتی ہیں. کبھی غلطی کرنے سے نا ڈرنا نہیں چاہیے. اور جی بالکل جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہم بہت کچھ نیا ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں, ہم سیکھتے بھی ہیں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ غلطی کر کے کھڑا ہونا کتنے حوصلے کی بات ہے. غلطی کو فیس کرنا, غلطی کو ایڈمٹ کرنا کہ کتنے حوصلے کی بات ہے. تو غلطیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے, ڈرنا کسی بھی چیز سے نہیں چاہیے. زندگی میں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, کبھی کامیابی ہوتی ہے, کبھی ناکامی ہوتی ہے. جو جتنی زیادہ غلطیاں کرتا ہے وہ اتنا زیادہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. بس کوشش کریں کہ بالکل ایک غلطی 2 بار نہ کریں, نئی بالکل غلطیاں کریں, غلطیوں کو ریپیٹ نہ کریں. تو میرا بالکل خیال ہے کہ ہم روزانہ جب نئی غلطیاں کریں گے اور نئی چیز سیکھیں گے تو ہم اپنا ہی ایک بہترین ورژن بنتے چلے جائیں گے ڈیلی بالکل بیسس. ایگزیکٹلی سیم, بالکل میرا بھی یہی رائے ہے. تو مجھے آپ بتائیے آج کے بچوں کے لیے, آپ آج جو جنریشن ہے جو ابھی گریجویٹ ہیں, فریش گریجویٹ ہیں, جیسے آپ نے ریحان اللہ والا کے انکیوبیٹر کو جوائن کیا اپنی پروڈکٹیوٹی کو اور اپنے ورکنگ کو اسمارٹ بنانے کے لیے, تو آپ ان بچوں کو کیا مشورہ دیں گے, کیا میسج دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے آ سکتے ہیں, اور کس طرح اپنے آپ کو مزید جو ہے اسمارٹ ورک کی طرف جو ہے اس کے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں؟ بتائیے. دیکھیں آج کل کے بچوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بچوں کے پیرنٹس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس چیز کی کہ یہ جو نظام تعلیم ہے ہمارا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, بہت زیادہ ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اور یہ آج جن لاکھوں ہزاروں روپے فیس بھر رہے ہیں لیکن جو آپ تعلیم اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں وہ اچھی چیز. ہم اس کے ساتھ ہی اپنے آج کے سیشن کو اختتام پذیر کرتے ہیں. تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. اگلی بار ہم پھر کسی مہمان کے ساتھ, پھر کسی نیو انفارمیشن کے ساتھ, پھر کسی نیو ایسے شخص کے ساتھ حاضر ہوں گے جس کے پاس ہمیں بتانے کے لیے کچھ نئی چیزیں ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.